سر کیا داستان تھی, کیا افسوسناک واقعہ تھا جو پیش آیا اور آپ نے وہ رپورٹ کیا؟ یہ بیسیکلی نوشہرہ ورقہ ہے ایک شہر چھوٹا سا, یہ اس کے ایک قریبی ایک چھوٹا سا محلہ ہے کڑیال روڈ نا, وہاں پر یہ ایک گھر واقع ہے جہاں پر اس گھر کے اندر دو بہنیں جو سگی دو بہنیں تھیں ان کو بے دردی سے قتل کیا. میں جب اس وقوعے پر پہنچا اور میں نے ان دونوں مقتولہ بہنوں کا, جن میں ایک 22 سالہ تانیہ اور ایک 19 سالہ جو ہے انیلا, یہ دونوں مقتول. اب ان دونوں بہنوں کے والد سے جب میری ملاقات ہوئی, جب اس گھر کے اندر جس میں یہ وقوع ہوا, انہوں نے جب مجھے بڑا تفصیل کے ساتھ پورے گھر کا وزٹ کروایا تو اس گھر کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات. قتل ان کے اپنے باپ نے کیا تھا. ابھی تک جو ذرائع سے کنفرم کیا ہے, میں دوسری مرتبہ اس گاؤں میں جا کر آیا ہوں, اور ذرائع نے جو اب تک کنفرم کیا ہے, میں نے پولیس ذرائع سے بھی کچھ معلومات حاصل کی ہیں, لیکن یہ دونوں میاں بیوی جو ملزمان ہیں یہ لوکل پولیس کے حوالے نہیں ہے, بلکہ یہ CCD جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان کی تحویل میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں زلیخا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومنز آف پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرائم جرنلسٹ AD ملک. ان سے بات کرتے ہیں, ان کی ایک ایسی سٹوری بہت وائرل ہو رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا پہ پبلش ہوئی ہے. وہ سٹوری ہے کیا داستان ہے, وہ ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. سر کیا داستان تھی, کیا افسوسناک واقعہ تھا جو پیش آیا اور آپ نے وہ رپورٹ کیا اور وہ انٹرنیشنل جو ہے پلیٹ فارم پہ اس کو پبلش کیا گیا؟ زلیخا بہت شکریہ آپ کا. اور یہ جس سٹوری کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہی ہیں اور آپ کے دیکھنے والے اس سٹوری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, یہ بیسیکلی نوشہرہ ورقہ ہے ایک شہر چھوٹا سا, یہ اس کے ایک قریبی ایک چھوٹا سا محلہ ہے کڑیال روڈ نا, وہاں پر یہ ایک گھر واقع ہے جہاں پر اس گھر کے اندر دو بہنیں جو سگی دو بہنیں تھیں ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا. اچھا. اور ان کے والدین کی جانب سے ہی انہوں نے اس قتل کی واردات کو ڈکیتی کا رنگ دیا. میں جب اس وقوعے پر پہنچا اور میں نے ان دونوں مقتولہ بہنوں کا, جن میں ایک 22 سالہ تانیہ اور ایک 19 سالہ جو ہے انیلا, یہ دونوں مقتول ہیں. اب ان دونوں بہنوں کے والد سے جب میری ملاقات ہوئی, جب اس گھر کے اندر جس میں یہ وقوع ہوا, انہوں نے جب مجھے بڑا تفصیل کے ساتھ پورے گھر کا وزٹ کروایا تو اس گھر کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ اس گھر کے اندر جو ہے وہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. اچھا. اب بہت ساری باتیں جو مقتولہ بہنوں کے والد ذوالفقار صاحب جو کہ اٹلی کے جو ریزیڈنٹس ہیں, وہاں کے مقامی شہری بھی ہیں, ان کے پاس دوہری شہریت ہے, انہوں نے جب مجھے بتایا, جو کہانی انہوں نے بتائی نا, یقین کریں کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں یہ 100% درست بتا رہے ہیں. اچھا. جبکہ ان کے ساتھ ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا کہ ان کی 2 جوان بیٹیاں جو ہیں وہ انہی کے گھر میں قتل ہوئی تھیں. انہوں نے جو کہانی بنائی تھی کہ میں صبح تقریباً 9-9:30 بجے کے قریب MCB بینک میں جاتا ہوں, وہاں سے میں جو کیش رقم ہے تقریباً 12 لاکھ اور 3,000 یورو جو ہیں وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں, اور 12 لاکھ میں لے کر آتا ہوں اور اپنی بڑی بیٹی تانیہ کو دیتا ہوں, اور وہ ان پیسوں کو اپنے سیف الماری میں رکھ دیتی ہے. اور تھوڑے ہی ٹائم بعد تقریباً 20-25 منٹ کا ٹائم گزرا ہے تو میری چھوٹی بیٹی جو انیلا ہے اس نے کہا کہ جی میری رول نمبر سلپ ہے وہ لینی ہے اور کچھ اور چیزیں لینی ہیں. تو میں اور میری بیوی ذوالفقار اور ذوالفقار کی بیوی کشور جو ہے, یہ دونوں میاں بیوی بائک پر جاتے ہیں اور بازار. اچھا. یہ جو کہانی تھی FIR کے میں بھی اور جو انہوں نے ایکسپلین کی, اس میں یہ وہ سکرپٹ تھا جو انہوں نے شاید کرائم پٹرول دیکھ کر لکھا ہوگا. اچھا. لیکن انہوں نے کرائم پٹرول پر دیکھ کر یہ سکرپٹ ضرور لکھ لیا تھا, لیکن اس سکرپٹ میں ایک اینڈ بھی ہوتا ہے اور ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے جو ایسے اندھے کیس کو نہ صرف ٹریس کرتا ہے بلکہ قاتلوں کو بھی ان کی گردن سے دبوچ کر حوالات میں بند کرتا ہے. یہ شاید سین ان کے ذہن سے نکل گیا. اب انہوں نے جیسے بتایا, میں نے گھر کے بارے میں جو دیکھا آبزرو کیا تو میں ایک چھوٹی سی عقل کا بندہ یہ آبزرو کر گیا کہ گھر کے اندر سے واردات ہوئی ہے اور یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے یہ قتلوں کو چھپانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا. اب میں نے
ان سے بڑا تفصیل کے ساتھ ان ذوالفقار کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. انہوں نے ہمیں انٹرویو دیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ میرا نمبر لے لیں اور 2 دن کا ہمیں ٹائم دیں, میں آپ کو بلا کر اپنی بیوی کا بھی انٹرویو کرواؤں گا. اچھا. اب میں ویسے تو میرے ذہن میں چل رہا تھا کچھ نہ کچھ, لیکن میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, ابھی زیادہ فورس نہیں کر سکتے, اور وہ بچیوں کی والدہ گھر پر موجود بھی نہیں تھی. میں نے ان کی حامی جو ہاں میں ہاں کی اور ہم واپس آ گئے. لیکن واپس آنے سے لے کر سٹوری کو پبلش کرنے تک میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال تھا کہ قاتل کیسے گھر کے اندر داخل ہوئے. اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک میری بیٹی جو چھوٹی ہے وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی, وہ شاید اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی. تو یہ ہاتھ کیسے جوڑ رہی تھی وہ, مطلب انہیں کیسے پتا لگا, وہ کیسے پہنچے, یا کیسے وہ دروازے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ملے آپ لوگوں کو؟ نہیں, دروازہ کہیں سے کوئی ٹوٹنے کی کوئی خراش تک کسی دروازے کو نہیں آئی. اور یہ بڑا اچھا سوال کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہاتھ جوڑ رہے تھے. ان کو اس لیے پتہ چل گیا کیونکہ قتل انہوں نے کیا تھا. قتل ان کے اپنے باپ نے کیا تھا. ابھی تک جو ذرائع سے کنفرم کیا ہے, میں دوسری مرتبہ اس گاؤں میں جا کر آیا ہوں, اور ذرائع نے جو اب تک کنفرم کیا ہے, میں نے پولیس ذرائع سے بھی کچھ معلومات حاصل کی ہیں, لیکن یہ دونوں میاں بیوی جو ملزمان ہیں یہ لوکل پولیس کے حوالے نہیں ہے, بلکہ یہ CCD جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, یہ ان کی تحویل میں ہے. اب ان کی تحویل میں جانے کے بعد جو ہمیں ذرائع نے بتایا, اور جو ایک عینی شاہد تھا جس کو انہوں نے اپنی کہانی کا ایک اہم رول بنایا تھا, وہ وہاں پر شامل تفتیش ہو کر پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا کے جو اس نے دیکھا, جس طرح اس کے ساتھ ہوا, تو وہ اس نے پولیس کو بتایا اور وہ بتا کے واپس آ گیا. ان کے مطابق یہ کہ جو ان دونوں بہنوں کی جو ماں سگی کیشور نامی جو خاتون ہے, اس نے یہ اعتراف جرم کر لیا. اچھا, کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کیا ہے. اور ان سے پوچھا گیا کہ تب ذوالفقار صاحب کہاں پہ تھے, تو اس نے کہا کہ یہ واش روم میں تھے, نہا رہے تھے, تو میں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا. اب اس قتل کے پیچھے جو وجہ ایک اور سامنے آئی ہے کہ دیکھیں, کوئی بھی قتل جو ہے نا وہ تب تک نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے کوئی قتل کرنے والے کا کوئی مقصد نہ ہو, یا پھر کوئی ایسی بڑی وجہ نہ ہو. تو ان دونوں بچیوں کے قتل کے پیچھے جو وجہ اب سامنے آئی ہے, یا مبینہ طور پر آپ اس کو کہہ لیں, یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہی وجہ ہو, وہ یہ ہے کہ جو تانیہ نامی جو 22 سالہ بچی ہے, اس نے 2 سال پہلے نکاح کیا تھا. یہ ان کے گاؤں سے قریب کوئی 2 گاؤں ہیں, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, بڑا یعنی کہ مختلف قسم کا نام ہے. اس گاؤں کا لڑکا ہے جس کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا. اب میں نے جو عینی شاہد جو نجیب اللہ تھا, جس نے سب سے پہلے, حالانکہ قتل کرنے والوں کو تو پتا تھا کہ ہم نے مار دیا ہے, لیکن اگر کسی تھرڈ پرسن نے ان بچیوں کو قتل ہونے کے بعد دیکھا تو وہ نجیب اللہ تھا جو محلے دار تھا. اس نے اپنے گھر بتایا, تو میں نے ان کے والد کا انٹرویو کیا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کیشور بی بی کو پتا تھا نکاح کا, جبکہ ذوالفقار کو نہیں پتا تھا کہ ان کی بیٹی نے پسند کی شادی کر. اب دیکھیے, پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ماں باپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ بچوں کی رضامندی کو ایک دفعہ سن لینا چاہیے, دیکھ لینا چاہیے, پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ کرنا چاہیے. اب اگر بچی نے پسند کی شادی کر لی تھی تو دیکھیں, شادی تو بچی کی کہیں نہ کہیں کرنی تھی. اب اگر اس نے اپنی پسند کے لڑکے کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا, جس کا ان کی ماں کو بھی پتہ ہے اور دوسری بہن کو بھی پتہ ہے, تو پھر ان کے قتل کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی. ابھی تک میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ قتل کی وجہ نہیں لگتی. ہاں, کیونکہ 2 سال سے اس نے شادی کی ہوئی تھی, قتل کی وجہ تو یہ نہیں ہو سکتی. اب اگر اسی کو وجہ بنا لیتے ہیں تو نکاح تو ایک لڑکی نے کیا تھا, قتل تو ایک کو کرنا چاہیے تھا, تو دوسری کا کیا گناہ ہے؟ کیا پتہ قتل کرتے دیکھ لیا اس نے. دیکھیے, دیکھ لیا, نکاح کرتے دیکھ لیا ہوگا نا, کچھ ایسا ویسا کام کرتے تو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اس کا اتنا بڑا جرم بن گیا کہ اس کو قتل کر دیا گیا. اور وہی بچی اپنی ان دونوں قاتل ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہے کہ مجھے بخش دو. جو ان والدین نے اعتراف کیا, ہمیں موقف دیا کہ ہماری بیٹی معافی مانگ رہی تھی, تو وہ کسی تھرڈ پرسن
چور ڈاکو یا قاتل کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑ رہی تھی، بلکہ اپنی ماں یا اپنے باپ جو ان پر گولیاں برسا رہے تھے وہ ان سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اب پولیس نے ان دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اب ان کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور بہن بھی ہے، ذوالفقار کی 3 بیٹی ہیں، ان کا سگا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ایک کو 8 سے 10 سال کا بچہ ان کے گھر پر ہوتا ہے، وہ بچہ ان کا نواسا ہے، ان کی بیٹی کا جو شادی شدہ اس کا بیٹا ہے۔ اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کا ایک اور بیٹا بھی ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار صاحب کا اپنا کوئی سگا بیٹا نہیں ہے، ان کو اللہ نے صرف 3 بیٹیاں دی ہیں۔ جو ان کا بیٹا بتایا جا رہا ہے وہ ان کا لے پالک بیٹا ہے، وہ کسی بھائی کا یا بہن کا انہوں نے بیٹا لے کر پالا ہے جو ان کے ساتھ اٹلی میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ اصل میں ابھی تک جو کہانی ہے نا، اس قتل کے جو ڈراپ سین ہوئے ہیں، جو قاتل پکڑے گئے ہیں، اب سمجھ سے باہر ہے کہ بیوی کیسے اپنی ان 2 بیٹیوں کو قتل کر سکتی ہے جو صبح شام دوپہر ان کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے محلے داروں سے پوچھا کہ بچیوں کا کریکٹر کیسا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے آج تک ان دونوں میاں بیوی کو بھی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا، بھی لڑائی جھگڑا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور یہ دونوں بچیاں جو انتہائی نیک اور شریف تھی، اپنے کام سے کام رکھنا، ایک چھوٹی جو بیٹی ہے وہ بعض اوقات ہمارے بچوں کے پاس آ کر کھیلتی تھی اور اب وہ بھی کام آتی تھی کہ ظاہر ہے وہ اب اس کی ایج بڑی ہو گئی تھی تو بچوں کے ساتھ کھیلنا مناسب نہیں تھا۔ محلے داروں نے ہمیں نہ تو ذوالفقار کے خلاف، نہ ان کی بیوی کے خلاف، نہ ان دونوں بچیوں کے خلاف کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہمیں لگتا ہو کہ شاید اس وجہ سے بچیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب دیکھیں جس گھر میں یہ بچیاں قتل ہوتی ہیں اس کے بالکل سامنے 1.5 سے 2 کنال کا عالی شان بنگلہ تیار ہو رہا ہے، گھر نہیں ہے وہ بنگلہ تیار ہو رہا ہے۔ اور یہ جو مدعی ہے، جو مبینہ مدعی ہے، جو بچیوں کا باپ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی نے کہا تھا کہ اس نقشے کے مطابق مجھے یہ گھر بنا کر دے۔ اچھا، تو وہ باپ اپنی ان بیٹیوں سے اتنی محبت کرتا تھا، ان بچیوں کے لیے وہ پردیس کاٹ رہا تھا، ساری زندگی اس نے پردیس میں بتا دی، اپنے بچوں سے دور رہا۔ تو چھوٹی سی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بچیوں کو قتل کیا گیا ہوگا۔ اس کے پیچھے زلیخا بہت بڑی وجہ ہے جو ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آ رہی۔ تو میرا CCD کے جو ہمارے افسران ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوا، تو ابھی انہوں نے ہمیں اس پر جو ہے موقف دینے سے وہ معذرت کی ہے، کیونکہ ابھی جو کیس ہے نا وہ انڈر تفتیش ہے، ابھی ملزمان کی تفتیش ہو رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی تیسری بیٹی کو بھی پولیس نے شامل تفتیش کیا ہوا ہے، ان کو بھی۔ اور پھر اس کے بعد جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تانیہ ہے اس نے نکاح کیا ہوا ہے، اور جس لڑکے کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے وہ جو اینی شاید نجیب اللہ، اس کے والد نے بتایا کہ اس کو بھی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہوا ہے، لیکن نام کسی کو نہیں پتا کہ وہ لڑکا کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس گاؤں کا ہے، اور یہ نکاح کب ہوا، نہ تو ابھی تک نکاح نامہ سامنے ہے۔ دیکھیں ابھی یہ سنی سنائی باتیں ہیں، یہ تب اس پر مکمل طور پر خلاصہ ہوگا اس کہانی کا جب پولیس اس کیس کو ڈسکلوز کرے گی، جب پولیس جس کا جتنا قصور ہوگا اس کے ذمے لگا کر اپنا موقف جاری نہیں کرتی، تب تک یہ چائے مگوئیاں ہیں، تب تک ہم اس پر ایک فائنل جو اپنی رائے ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سٹوری جب میں نے اپنے چینل پر پبلش کی تو اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا پر یہ ہائی لائٹ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ذوالفقار صاحب ہیں یہ اٹالین سٹیزن ہیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، بہت بڑی کمیونٹی ہے جو اس طرح یورپ میں مقیم ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا کریمنل، اس سے پہلے بھی ہماری بہت ساری بیٹیاں جو ہیں جو اٹالین سٹیزن یا اور یورپ کنٹری کی سٹیزن ہیں جہاں پہ پاکستان میں آ کر وہ ماری گئی ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر ذوالفقار کا اس قتل کے پیچھے قصور ہے تو ہم اس کا راستہ اٹلی میں روکیں گے۔ اچھا، ہم کریمنل کو اس طرح سے کرائم کرنے کے باوجود ہم ایسے شہروں میں، ایسے ممالک میں ان کو پناہ نہیں لینے دیں گے۔ تو اگر ذوالفقار کا قصور ہے تو پھر یہ ذوالفقار کے لیے ایک انتہائی تشویشناک خبر ہے، بری خبر ہے کہ اگر وہ پیسوں کا اثر و رسوخ استعمال کر کے یا کچھ اور اپنا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، اس کے باوجود اگر وہ ضمانت پر جاتے ہیں اٹلی،
تو ان کو وہاں پر اس کیس کے بارے میں اس کیس کو سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اٹالین جو سٹیزن ہیں، اور انہوں نے میرے ساتھ مکمل جو ہے وہ اس کیس میں جو یہ کہا کہ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ ہمیں اس کیس کی ہر ایک رپورٹ کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم ایسے کرمنلز کو جو ہے نا جو عبرت کا نشان بنانے میں اپنا رول ادا کر سکیں۔ تو یقیناً اب دیکھیں 2 بچیاں تو قتل ہوئی ہیں اور ان کو قتل تو کیا گیا، اب ماں نے کیا ہے تو ماں کیوں اپنے خاوند کو بچا رہی ہے، اور اگر ماں نے نہیں کیا تو پھر شوہر جو ہے وہ اپنی بچیوں کے قتل کا ڈرامہ کیوں رچا رہا ہے؟ یہ دونوں میاں بیوی کی کوئی ایسی آپسی کوئی سازش ہے، کیونکہ جمعے کے روز ذوالفقار پاکستان آتے ہیں، ہفتہ اتوار، یہ 2 دن آپ کو پتہ ہے بینک بند ہوتے ہیں، بالکل، اور یہ 2 دن گھر میں رہے، اور پھر اس کے بعد تیسرے دن منڈے کی صبح یہ جو حادثہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ انہوں نے بڑی پری پلاننگ کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سکرپٹ انہوں نے لکھا لیکن اس کا اختتام ان سے جو ہے وہ بھول گئے، اور پھر آج آپ کے سامنے ہے کہ جیسے ہی پولیس نے جب ان کو گرفتار جب کیا تو ان کو ایسے گرفتار کیا کہ یہ جو محترم ہمیں انٹرویو دیتے ہیں اور انٹرویو دینے کے اگلے روز پولیس ان کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے، اور جیسے ہی پولیس ان کو اپنی تحویل میں لیتی ہے تو کیشوری بی بی جو ہے وہ اپنا اعتراف جرم کر لیتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کیا۔ اب قتل کے پیچھے جو وجہ ہے وہ پولیس کو پتہ ہے، اور پولیس آنے والے دنوں میں جو ہے نا وہ ضرور اس کو ڈسکلوز کرے گی، کیونکہ یہ اب معاملہ جو ہے وہ خالی نیشنل لیول پر نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ہے، اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان بچیوں کا جرم کیا تھا، اور اس لڑکے کے بارے میں جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا، اگر تو نکاح والی بات میں صداقت ہے تو یقیناً پولیس ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے وہ سن رہا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اس نکاح نامے کو منظر عام پر لیں، بالکل وہ ہمیں پرووائڈ کریں، ہم اس کا تجزیہ کریں، ہم لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ وجہ ہے۔ اب یقیناً پولیس ایک آدھے دن میں جو ہے وہ اس کی تفتیش مکمل کر کے جو ہے وہ حتمی جو اپنا جو موقف ہے وہ ضرور میڈیا پر جائے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اندھے قتل کا معاملہ، 2 بیٹیوں کو اس قدر بے دردی سے کیوں قتل کیا گیا ماں باپ کی جانب سے، یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا، اور ہم آپ تک یہ خبر ضرور پہنچائیں گے کہ معاملہ تھا کیا۔ اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔